الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحكيم الحبيب الأمين. قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. انتہائی واجب الاحترام حاضرین کرام، حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید کی سورہ بقرہ سے ایک آیت کا ابتدائی حصہ چند کلمات میں نے برکت کے لیے پڑھے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید سمجھایا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر، آپ کی آزمائشیں، آپ کے امتحانات، ان کا ذکر تو سارا سال ہونا چاہیے اپنے ایمانوں کی پختگی کے لیے، لیکن اس ماہ مقدس میں جو ہی یہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو تقریباً ہر سٹیج سے ہر خطیب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں اپنی حاضری لگوانے کے لیے آپ کے ذکر سے اپنے قلب کو اور اپنے سامعین و ناظرین کے قلوب کو جلا بخشنے کے لیے اس کو جمعے کے خطبات ہوں یا ویسے پروگرام ان میں آپ کا ذکر کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز جو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہے وہ اختصار سے انشاءاللہ عید کی نماز سے پہلے، چونکہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ عید میں آپ کے ساتھ ہی گزار رہا ہوں آپ کی مسجد میں، تو عید کی نماز سے پہلے انشاءاللہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جو آیت کا حصہ میں نے پڑھا ہے، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بڑا آزمایا، بڑی آزمائشوں میں ڈالا، بڑے امتحانات میں ڈالا،
یا اللہ پھر کیسے نکلے؟ فرمایا فَأَتَمَّهُنْ، ہر آزمائش میں کامیاب اترے۔ ولادت باسعادت سے یہ آزمائشیں شروع ہو گئیں، ایک سے ایک کٹھن امتحان، ایک سے ایک مشکل آزمائش، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت اونچا مرتبے پہ فائز فرمایا تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو، تو پھر امتحانات بھی اتنے ہی مشکل تھے، آزمائشیں بھی اتنی مشکل تھی۔ میں آج جو اختصار سے عرض کروں گا وہ صرف ایک واقعہ۔ بابل شہر ہے، نمرود اتنا اپنی طاقت میں کے نشے میں اتنا مغرور، اتنا متکبر کہ خدائی کا اعلان کر دیا اس نے کہ میں ہی خدا ہوں اور مجھے سجدہ کرو، اور اپنے ہم شکل بت بنوا کر شہر کے جتنے بھی داخلی دروازے تھے ان پر نصب کروا دیے کہ شہر میں جو بندہ بھی داخل ہو وہ اس بت کو سجدہ کر کے شہر میں انٹر ہو، اور کچھ ایسے انتظامات کر دیے کہ اگر کوئی آنکھ بچا کے نکلنا چاہتا اور اس کے اس ہم شکل بت کو سجدہ نہ کرتا تو گھنٹیاں بچنے لگتیں اور اسے پتہ چل جاتا کہ کس آدمی نے سجدہ نہیں کیا، پھر اس کو سزا دی جاتی۔ تو شب دہجور ہے، گمراہی اور ظلمت کی ایک اندھیری گپ اندھیری رات ہے، کہیں سے کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آتی۔ اس ماحول میں، اس انوائرمنٹ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہستی کو منتخب فرمایا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ پوری زمین پر اللہ کو پوجنے والا کوئی نہیں، سب سے بڑی حکومت ہے نمرود کے، اور نمرود خدا بنا بیٹھا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے پہلے بہت سارے مکالمے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آپ نے اپنی قوم سے کی ہے۔ سورہ الانعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ میں آج جو ذکر کروں گا وہ سورہ الانبیاء اور کچھ سورہ صافات کی 2-3 آیات سے میں انشاءاللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح تذکرہ بیان فرمایا وہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبانوں پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ البتہ تحقیق ہم نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو رشد و ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون۔ اکیلے ہیں، روئے زمین پر اکیلے ہیں، اللہ کی توحید کا پرچار کرنے کے لیے ڈرے نہیں، جھجکے نہیں، اپنی قوم سے فرمانے لگے۔ اذ قال لأبيه وقومه، اپنے چچا سے، اپنی قوم سے مخاطب اور فرمانے لگے کہ یہ جنہیں تم نے خدا بنا رکھا ہے، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، جن کے گرد بیٹھے رہتے ہو، جن سے منتیں مانگتے ہو، یہ صحیح نہیں ہے، تم غلط راستے پہ ہو، یہ خدا نہیں ہو سکتے، کیوں ان کی پوجا کرتے ہو؟ آگے ان کے پاس دلیل کیا تھی؟ جو قوم ہے وہ دلیل کیا دیتی ہے، کیوں کرتے ہیں؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہنے لگے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے دیکھا ہے، وہ ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، انہی سے اپنی منتیں مانگتے ہیں، انہی سے اپنی مرادیں مانتے ہیں، انہی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے والدین کو، اپنے آباء و اجداد کو ہم نے دیکھا ہے، اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے کہ تم بھی غلط ہو، تمہارے آباء و اجداد بھی غلط تھے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، فرمایا تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی صریح گمراہی میں ہو،
بتوں کی پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، مادو بنا رکھیں اپنے ہاتھوں سے۔ اب قوم کیا کہتی ہیں؟ قالوا اجئتنا بالحق، کہ کوئی اچھی چیز ہمارے پاس لے کے آئے ہو، یا کنت من اللاعبین، بس ہمارے ساتھ کھیل تماشا کرنا ہے، آرگیو کرنا ہے ہمارے ساتھ، یا تمہارے پاس کوئی حق ہے، ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آئے ہو؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے کہنے لگے، فرمایا ہاں ہے میرے پاس حق۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض، فرمایا لوگو تمہارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے، جو آسمانوں کا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے۔ اور وہ کون ہے؟ الذی فطرہن، کہ جس نے انہیں تخلیق فرمایا ہر چیز کو۔ تمہارا رب وہ ہے جس نے ان سب کو تخلیق فرمایا، سب کو پیدا فرمایا، اور فرمایا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس سچائی پر، اس صداقت پر گواہوں میں سے ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا رب وہی ہے جو زمینوں کا رب ہے، جو آسمانوں کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ میں اس کی گواہی دیتا ہوں، اس صداقت کی میں گواہی دیتا ہوں، اور جو اس صداقت کی گواہی دیتے ہیں، جو شاہد ہیں، ان میں بھی ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ ان کے یہاں ایک رواج تھا کہ وہ ہر سال ایک میلہ منعقد کرتے، شہر سے باہر نکل جاتے، اور طریقہ کار یہ تھا، جو نارمل ان کی پریکٹس تھی وہ یہ تھی، گھر سے اچھے اچھے کھانے بناتے، مٹھائیاں بناتے، اور ان بتوں کے سامنے، بت خانے میں جا کے جو طرح طرح کے بت رکھے ہوئے تھے ان کے سامنے وہ پلیٹوں میں ڈال کر، تشتریوں میں ڈال کر وہ مٹھائیاں، وہ انواع و اقسام کے کھانے ان کے سامنے رکھتے، اور پھر شہر سے باہر چلے جاتے اور چند دن شور و غوغا کرتے، ایک میلہ منعقد ہوتا، اس میں سارے شریک ہوتے، اور پھر جب واپس آتے تو پھر پہلے انہی بت خانوں میں آ کے حاضری دیتے اپنے بتوں کے سامنے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے، حضور علیہ السلام جب مدینہ شریف سے باہر تشریف لے جاتے تو سب سے آخری جو آپ کا مقام ہوتا، شہر سے باہر تشریف لے جاتے وقت، وہ مسجد ہوتی۔ آپ اپنے سفر کا آغاز مسجد سے فرماتے، مسجد میں نفل ادا فرماتے، اور اس کے بعد اپنے سفر کا آغاز فرماتے، اور جب واپس تشریف لاتے مدینہ پاک کے اندر تو سب سے پہلے جو آپ کا قیام ہوتا وہ مسجد میں ہوتا۔ آپ مسجد میں تشریف لاتے، وہاں کے اللہ کے شکرانے کے طور پہ نفل ادا فرماتے، اس کے بعد پھر اپنے حجرہ میں جاتے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کرے ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں، پھر اس سفر میں بڑی برکتیں ہوں گی، بڑی اللہ کی رحمتیں اس پہ برسیں گی، اس لیے کہ وہ سفر اللہ کے محبوب کی سنت سے شروع ہوگا اور اللہ کے محبوب کی سنت پہ ختم ہوگا۔ تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ جاتے تو اپنے بتوں کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے اور سویٹس وغیرہ رکھ کے جاتے، اور جب واپس آتے میلے سے تو پھر بھی پہلے اپنے بتوں کے سامنے آ کے حاضر ہوتے۔ اب سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ بھی چلو ہمارے ساتھ میلے پہ، تو فرمانے لگے کہ میں تو تمہارے کردار اور رویے سے پہلے بڑا بدظن ہوں، وہاں جا کے تم نے بتوں کی پوجا کرنی ہے، میں بتوں کو مانتا نہیں، میں تو ایک وحدہ لا شریک کا عابد ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں، تو میں تمہارے ساتھ اس میلے میں کیسے شریک ہو سکتا ہوں؟ ہاں تم جاؤ، لیکن جو میں کرنے والا ہوں نا تمہارے بتوں کے ساتھ، وہ واپس آ کے دیکھ لینا۔ اب قرآن مجید کی سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب وہ چلے گئے، شہر خالی ہو گیا، فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے اس مقصد کی تکمیل کے لیے بت خانے میں آئے، ان کے بتوں کے پاس ہے، فراغ الی آلہتہم، اور آ کے انہیں کیا فرمایا؟ فقال الا تأکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کہ تمہارے سامنے اتنے اچھے کھانے پڑے ہوئے ہیں، اتنی مٹھائیاں پڑی ہوئی ہیں، ٹوٹ پڑو ان پہ، کھاؤ انہیں۔ جب کوئی جواب نہیں آیا آگے سے، کیوں آنا تھا؟ پھر فرمایا ما لکم لا تنطقون، تم تو بولتے بھی نہیں ہو،
بات نہیں کر سکتے میرے ساتھ؟ میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ کھاؤ، نہ حرکت کرتے ہو، نہ آگے سے میرے ساتھ بات کرتے ہو. ما لکم لا تنطقون، بات بھی نہیں کر سکتے تم، بولتے بھی نہیں ہو. پھر اللہ فرماتے ہیں فراغ الیہم ضربا بالیمین. اللہ کے خلیل گھر سے اپنے ساتھ کلہاڑا لے کے آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پورا نقشہ کھینچا. فرمایا فراغ الیہم ضربا بالیمین، کلہاڑے کو پکڑا اپنے دائیں ہاتھ میں، اس کو ہولڈ کیا، اور پھر اللہ کے نبی کے وار تھے جو ان مادوؤں پہ پڑ رہے تھے. کسی کی ٹانگ توڑی جا رہی ہے، کسی کے کان ٹوٹ رہے ہیں، کسی کی گردن اڑائی جا رہی ہے، کسی کا بازو توڑا جا رہا ہے، کسی کی ناک کاٹی جا رہی ہے. سب کو توڑ دیا، سب کو عیبدار کر دیا، کسی کے ٹکڑے کر دیے. اب سورہ الانبیاء میں آئیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. سب کو توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لیکن بڑے کو چھوڑ دیا جو سب سے بڑا تھا. کلاڑا اس کے شولڈر پہ رکھ کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے آئے. اب جب وہ واپس آئے، عادت کے مطابق سب سے پہلے اپنے بت خانے میں آئے. آگے آ کے حشر دیکھا تو قیامت ٹوٹی پڑی ہے ان کے جھوٹے خداؤں پر. سب ٹوٹے پڑے ہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا بازو نہیں، کسی کے ناک نہیں، کسی کے اوپر سر کوئی نہیں. کہنے لگے یہ کس نے کیا ہے؟ یہ کون کر سکتا ہے اس طرح؟ تو واپس آئے نا، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ ہمارے خداؤں کا یہ حشر کیا، اس نے بڑا ظلم کیا ہے، بڑے ظالموں میں کون ہو سکتا ہے؟ اب انہی میں سے کچھ کہنے لگے سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ان میں کچھ کہنے لگے کہ ایک ہی نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، وہ ہمارے ان بتوں کے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں کرتا، باقی تو سارے ان کے پجاری ہیں. کوئی ان کا معمار ہے، کوئی بنانے والا ہے، کوئی پوجا کرنے والا ہے، کوئی ان کی لک آفٹر کرنے والا ہے، باقی تو سارے انہی کے ارد گرد رہتے ہیں. لیکن ایک ایسا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، ہم نے سنا ہے وہ ہمارے بتوں کے بارے میں کوئی اچھی گفتگو نہیں کرتا، تو وہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جس نے ان کا یہ حشر کیا. اب کہنے لگے اس کو لے آؤ. قالوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ. لے آؤ نا ذرا پکڑ کے اسے، سارے لوگوں کے روبرو سامنے لے آؤ، تاکہ جو بندے اس کے بارے میں بات کریں یہ گواہی دیں کہ یہی وہ بندہ ہے جو ہمارے بتوں کے بارے میں برائیاں کرتا ہے، بری بری باتیں کرتا ہے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام گئے، جا کے آپ کو گرفتار کیا، پکڑ کے لے آئے. آگے ماحول کیا ہے؟ نمرود بیٹھے ہوا پوری تمکنت کے ساتھ، پورے روب دبدبے تکبر اور غرور سے بھرا ہوا بیٹھا ہے. اس کے مشیر، اس کے وزراء، زعماء اور جتنے بھی سلطنت کے بڑے بڑے نمائندے ہیں وہ بیٹھے ہیں، پجاری بھی بیٹھے ہیں، اور بتوں کی رکھوالی کرنے والے پروت بھی بیٹھے ہیں. ہزاروں کا مجمع حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو لایا گیا، اور سوال کیا کرتے ہیں؟ تم نے یہ حشر کیا ہمارے خداؤں کا. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. اے ابراہیم، یہ ہمارے خداؤں کا یہ حال تو نے کیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، یہ قیامت تو نے ڈھائی ہے ان پر. اب اللہ کے خلیل کی حکمت دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو حکمت عطا فرماتے اس کو بہت کچھ عطا فرماتے. اب حکمت دیکھیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی. یہ نہیں فرمایا میں نے نہیں توڑے، یہ نہیں فرمایا، اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولتے، یہ نہیں فرمایا میں نے نہیں توڑے، بلکہ فرمانے لگے بل فعلہ کبیرہم ھذا. اب یہ وہ الفاظ ہیں اللہ کے نبی کی، وہ لہجہ اللہ کے نبی کا، اس کی کاٹ تلوار کی کاٹ سے زیادہ ہے، اس کی کاٹ کلہاڑے کی کاٹ سے زیادہ ہے.
یہ لہجہ اللہ کے نبی کا، اللہ کے خلیل کا، بل فعلہ کبیرہم ھذا، اس بڑے نے توڑے ہوں گے جس کے شولڈر پہ کلہاڑا پڑا ہوا ہے، اس سے پوچھو، بل فعلہ کبیرہم ھذا، اس نے توڑے ہوں گے، جھگڑا ہو گیا ہوگا جب تم لوگ یہاں نہیں تھے، چلے گئے تھے، لڑ پڑا ہوگا اپنے چھوٹوں سے، کھانے پہ لڑائی ہو گئی ہوگی، یہ زیادہ کھانا چاہتا ہوگا، وہ چھوٹے اس پہ ہاتھ صاف کرتے ہوں گے، یا پاور کی لڑائی ہوگی، یہ کہتا ہوگا کہ بڑا میں ہوں، تم کیوں خدا بنے بیٹھے ہو، بل فعلوا کبیرہم ھذا، پھر سانس نہیں لیا، فرمایا فاسألوہم، اگر یہ نہیں بتا تو مظلومین سے پوچھ لیں۔ اگر ظالم نہیں بولتا جس نے توڑے ہیں، جس کے شولڈر پہ کلہاڑا ہے، گراؤنڈ ریالٹی تو یہی ہے، حالات تو یہی بتاتے ہیں کہ باقی سارے ٹوٹے پڑے ہیں، اس کو خراش بھی کوئی نہیں، اور آلہ قتل اس کے پاس ہے، ویپن اس سے برآمد ہو رہا ہے، تو اس نے توڑے ہوں گے، بل فعلوا کبیرہم ھذا، پھر سانس نہیں لی اللہ کے نبی نے، پھر دوسرا وار کیا، فاسألوہم، یا پھر ان سے پوچھیں جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، پھر تیسرا وار کیا، اس سے بھی بڑا تھا، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں، پوچھیں نا ان سے، پہلے فرمایا اس نے بڑے نے توڑے ہوں گے، ہتھیار اس کے پاس ہے، وہ نہیں بولتا تو مظلومین سے پوچھیں جو ٹوٹے پڑے ہیں، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرجعوا الی انفسہم، اب وہ سارے لوٹے اپنے ضمیروں کی طرف، اپنے اندر ضمیر تو ہوتا ہے، اندر سے گھنٹیاں تو بجتی ہیں، کہ کیا جواب دیں اس نوجوان کی باتوں کا، کیا جواب دیں؟ فرجعوا الی انفسہم، اپنے آپ سے کہنے لگے، فقالوا انکم انتم الظالمون، اپنے آپ سے کہنے لگے کہ ہاں جو اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے وہ ہمارا کیا اچھا کر سکتے ہیں، کیا برا کر سکتے ہیں، اپنے آپ سے کہنے لگے، اپنے آپ سے مخاطب ہیں، ظالم تو تم ہی ہو، اپنے آپ کو کہنے لگے ظالم تو تم ہی ہو، ان کو سب کو سونپ رکھے اپنا، جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے، ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اب اس لہجے میں گرمی نہیں تھی، بڑی لجاجت، بڑی شرمندگی، اس لیے کہ جھوٹ کا لہجہ اس میں دبدبا نہیں ہوتا، اس میں تمکنت نہیں ہوتی، اس میں شرمندگی ہوتی ہے، لجاجت ہوتی ہے، اس میں بانک پن نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم سے کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم آپ تو جانتے ہو بیچارے بولتے نہیں ہیں، یہ بیچارے بات نہیں کر سکتے، زبان الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی، الفاظ زبان کا ساتھ نہیں دے رہے، لہجہ ساتھ نہیں دے رہا، اس لیے کہ جھوٹ بول رہے تھے، جھوٹے تھے۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اب اللہ کے خلیل جو موقع بنانا چاہتے تھے وہ بن گیا، اب اللہ کے خلیل اٹھتے ہیں پوری روح زمین پر، اللہ کی توحید کا پرچار کرنے والا ایک شخص واحد جس کا نام ابراہیم ہے، کھڑا کہاں ہے؟ نمرود کے دربار میں، ہزاروں کا مجمع ہے، بادشاہ وہ ہے جو اپنی طاقت کے نشے میں اتنا دھت ہے کہ اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھے ہے، لیکن اللہ کے خلیل نہیں دبے، اس لیے کہ اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنے والے تھے، اللہ کی توحید کو ماننے والے تھے، نہ ٹانگیں کاپیں، نہ زبان نے ساتھ چھوڑا، اب اٹھ کے کھڑے ہو گئے اللہ کے خلیل بھرے دربار میں، اور کیا لہجہ ہے، قرآن فرماتا ہے قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، ان کو پوچھتے ہو اللہ کے سوا جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف ہے تمہاری زندگی پر، افسوس ہے تمہاری سوچ پر اور تمہارے ان خداؤں پر، بادشاہوں کو مخاطب ہے، وقت کا حاکم ہے، لیکن اللہ کے نبی کے لہجے میں جھول نہیں آئی، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہو تف ہے تمہاری سوچ پر، تمہاری عقل پر، تمہاری زندگی پر، فرمایا فلا تعقلون، اگر اس کھوپڑی کے اندر کچھ ہے سوچو، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تمہارا کیا کریں گے؟ جب جھوٹ کے پاس دلیل نہیں ہوتی، آگے سے جواب نہیں ہوتا اور طاقت ہوتی ہے، پھر وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پہ فیصلہ کرتا ہے، جھوٹ۔ اب کیا فیصلہ کیا؟ کہنے لگے قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، جب جواب کوئی نہیں تھا اللہ کے خلیل کی باتوں کا، کہنے لگے جلا دو اس کو،
ختم کر دو اس کو، جلا کے اس کو راکھ کر دو، زبان تو اس سے روک نہیں سکتے، اس کی باتوں کا تو جواب کوئی نہیں، پھر کیا کرو؟ ایک ہی طریقہ ہے اس کی زبان کو خاموش کرنے کا کہ اس کو جلا دو۔ اگر اپنے خداؤں کی مدد کرو، اگر کچھ کر سکتے ہو۔ پھر میں جلدی سے بیان کر رہا ہوں، ایک آگ تیار کی گئی، کئی مہینے لگے اس پہ، لکڑیاں اکٹھی کیں، اتنی بڑی آگ تھی کہ 1 میل اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزرتا تو جل جاتا۔ پھر اس میں پھینکے کیسے؟ اللہ کے خلیل کو ایک منجنیق تیار کی گئی کہ دور سے اس میں بٹھا کے جب گھما کے پھینکیں گے عین درمیان میں جا کے گریں گے اور جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ سارا کچھ تمام ہو گیا، اللہ کے خلیل کو اس منجنیق میں بٹھایا، رسیوں سے جکڑ کر اس میں باندھ کر رکھ دیا۔ جب اس کو پھینکنے لگے، حضرت جبرائیل امین حاضر عرض کی کہ اللہ کے خلیل، میری سدرۃ المنتہا تک رسائی ہے، اگر آپ حکم کریں تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ آپ کو بچا لے، آپ کو بچا لے۔ فرمایا اے جبرائیل مجھے تو اس سے کوئی حاجت نہیں۔ پھر عرض کی کہ یا پھر ایسا کریں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، اس لیے کہ اس روئی زمین پر صرف آپ ہی ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اگر آپ نہ رہے تو خدا کو پوجنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پوچھا کہ اے جبرائیل مجھے یہ بتا کہ ان کے دماغوں میں یہ بات ڈالی کس نے کہ اس کو آگ میں جلاؤ؟ کہنے لگے اللہ نے۔ فرمایا پھر اگر اللہ جلانا چاہتا ہے، اگر جلیل جلانا چاہتا ہے تو خلیل کون ہے جو بچ سکے؟ اور اگر جلیل اس پہ راضی ہے جلانے میں تو خلیل 1000 بار جلے۔ پھر جو وہ کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے دے۔ حضرت جبرائیل امین واپس چلے گئے، منجنیق میں بٹھایا، پھینکا، عین آگ کے درمیان میں جا کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام گرے۔ اب باہر سے تو آگ ہے، اندر جنت کا ماحول تھا، جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، فردوس بری کا ماحول ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اندر مزے میں ہیں۔ 1 دن نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 40 دن اللہ کے خلیل اس آگ میں رہے، اس لیے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر جبرائیل امین سے نہیں فرمایا کہ جاؤ جا کے آگ کو یہ پیغام دو، نہیں فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ادھر ابراہیم آگ میں آ رہے ہیں، ادھر اللہ کا سندیسہ آ رہا ہے کہ آگ میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ اسے ٹھنڈ لگے، سلامتی والی ہو جا۔ وہ جب تیرے اندر تشریف لائے تو موج میں رہے، مزے کرے، وہ جنت کا ماحول بنا دے۔ اب 40 دن وہ تو سوچ رہے تھے خاک بھی نہیں رہی ہوگی، راکھ بھی ختم ہو چکی ہوگی، لیکن جب 40 دن کے بعد وہ آگ ٹھنڈی ہوتی ہے، اللہ کے خلیل ان کوئلوں پہ چل کے ایسے آ رہے ہیں جیسے کوئی نازنین پھولوں پہ چل کے آتا ہے۔ پوچھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے کہ ساری زندگی امتحانات میں گزری، کوئی اچھے دن بھی گزرے زندگی میں؟ فرمایا وہ 40 دن جو آگ میں رہا، نار نمرود میں رہا، وہ میری زندگی کے بہترین دل تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کے قرب میں تھے، وہ وصل یار کے اندر تھے۔ دل چاہتا ہے وہی فرصت کے رات دن بیٹھا رہوں، تصور جانا کیے ہوئے۔ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھا رہوں، تصور جانا کیے ہوئے۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، اور دین ابراہیمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ میں قائم رکھے، استقامت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز وینسڈے 21 جولائی کو 8:30 ادا کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ وینسڈے 21 جولائی 8:30 انشاءاللہ آپ کی مسجد میں نماز عید ادا کی جائے گی۔ تو اب منگل کی فجر کی نماز سے تکبیرات پڑھی جاتی ہیں ہر نماز کے بعد، ویسے ہر وقت پڑھتے رہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہر نماز کے بعد کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 23 نمازوں کے ساتھ اس تسلسل کو جاری رکھیں۔
کوشش کریں جو پیدل چل کے آ سکتے ہیں گھر سے وہ ضرور پیدل چل کر آئیں، ایک راستے سے آئیں دوسرے سے واپس ہوں، ہر راستے پر اللہ کی رحمتیں آپ کی منتظر ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔